नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, इंतहाई मुजरब तोहफा है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कर्जा लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि अगर कोई कारोबार में फंसा हुआ है तो वो कर्जा ले लेता है, या किसी मामले में फंस जाता है तो कहता है कि मेरी कमेटी निकलेगी या फला काम होगा तो मैं कर्जा वापस कर दूंगा। लेकिन वो कर्जे के अंदर डूबता ही जाता है, परेशानियां उसके अंदर आती जाती हैं, जिसकी वजह से जब वो बाहर जाता है तो कर्जा लेने वाला उसे बहुत तंग करता है। उसका ज़हनी टेंशन उसके अंदर बढ़ जाती है। घर के मामलात ख़राब होने की वजह से घर में भी लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़हनी टेंशन का मरीज़ बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जो आपको दुआ और जो अमल दूंगा, इस अमल को आपने करना है 90 डे की नियत पर, और इंशाअल्लाह अज़ीम 90 डे के अंदर अंदर आपके मामलात आपको क्लियर होते नजर आने शुरू हो जाएंगे। अमल तो वो होता है जिससे आपको को फायदा हो। इसको आपने बावुज़ू होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर कोशिश करनी है कि शराब के टाइम जब नमाज फजर की नमाज हो जाती है, उसके बाद अगर आप घर आ गए, कोई छोटा मोटा काम कर लिया है, तो आपने जब सूरज निकलेगा तो शराब का टाइम हो जाएगा। अगर उस टाइम नहीं पढ़ सकते तो 9-10 बजे चाश्त का टाइम होता है। 9, साढ़े 9, 10 बजे चाश्त का टाइम होता है। आपने उस चाश्त के टाइम या इशराक के टाइम या इशा की नमाज के बाद, ये 3 टाइम ऐसे हैं जिसमें आदमी की मसरूफियत ज़रा कम होती है। इशा की नमाज के बाद का मतलब ये नहीं कि अगर 7 बजे इशा की नमाज हुई, आप ऑफिस में हैं, आप कारोबार में हैं, तो आप 7 बजे, आप तो 10-11 बजे मसरूफियत आपकी ख़त्म होगी। कोई बात नहीं, अगर 10-11 बजे आप घर आ गए हैं बावुज़ू होकर, आपने अगर नमाज कहीं मस्जिद में नहीं पढ़ी तो आप नमाज पढ़ लीजिएगा। पढ़कर 2 रकात नमाज सला, तो आपने पहले तो 2 रकात नमाज सला तो तहियतुल वुज़ू पढ़े, इसकी बहुत फजीलत है। उसके बाद 2 रकात नमाज सला तो हदिया हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा का पढ़े। उसके बाद भाइयों, अब ये अमल आ गया जो कर्जे से निजात और आपको माला माल करने वाला और आपकी टेंशन को दूर करने वाला। जब घर में पैसा हो जाएगा, घर में कर्जदार का कर्जा क्लियर हो जाएगा, किसी का आपको चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, तो आप दुनिया में आ जाएंगे, आप जवान हो जाएंगे। अब ये वो अमल आ गया है। वो अमल क्या है? सबसे पहले आपने 2 रकात नमाज तहियतुल वुज़ू पढ़ना है, गुस्ल कर लेना है। कोशिश कीजिए गुस्ल कर लीजिए, या अगर ऑफिस में है तो सुबह ही गुस्ल करके चले जाइए, ठीक है। अगर ये रात का ऑफिस वाले तो इशा के बाद कर लें। वैसे बेस्ट टाइम चाश्त का है या इशराक का है। उसके बाद 2 रकात नमाज सला तो हदिया पढ़नी है हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा का। उसके बाद आपने 2 रकात नमाज सला तो हाजत पढ़नी है। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 7 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद 7 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है।
دوسری رکعت میں آپ نے 7 سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب آپ نے سلام پھیر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیم بڑی تسلی سے، بڑے خلوص سے، بڑے پیار سے پڑھنا ہے۔ آپ نے جب آپ درود ابراہیم پڑھ لیں گے 11 دفعہ، اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر کوئی زیر زبر کی کمی پیشی ہو جائے دوستو اس کو درست کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جس آدمی نے یہ 90 ڈے کی نیت میں یہ عمل کر لیا انشاءاللہ تعالی اور لگاتار کیا، توجہ کے ساتھ کیا، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، کم سے کم 3 منٹ یا 5 منٹ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ میں بے بس ہوں، تو میری عزت رکھ دے، یا اللہ تو میں بے بس ہوں، تو میری عزت رکھ دے۔ انشاءاللہ العظیم 21 دن نہیں گزریں گے، آپ کے معاملات ڈگمگانے شروع ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حرکت ہونی شروع ہو گئی ہے۔ کاروباری ہیں تو آپ کا کاروبار اس قسم کا چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی پرابلمیں ساری سولو ہو جائیں گی۔ یا کوئی عام آدمی ہے، اس کے کوئی مسائل نہیں ہے، تو وہ مسائل نہیں ہے، وہ بیچارہ جاب پہ جاتا ہے، جاب پہ آتا ہے، قرضہ لے بیٹھا، اب کوئی اس کو شکل اس کی نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیا مجھ سے بنے گا، اور اس کا بھی اللہ پاک غیب کے خزانے سے اس کی مدد کرے گا، چاہے کوئی امیر آدمی فرشتہ ہی امیر آدمی کی شکل میں اس کے پاس آئے، اس کی مدد کرے، چاہے اس کے آفس والے مدد کر دیں، چاہے محلے میں جو بھی ہوگا میرے اللہ پاک اس کی مدد کرے گا۔ دوستو جب بھی کوئی عمل کرنا ہے آپ نے خلوص نیت سے کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر 100% یقین ہوگا تو پھر اللہ پاک کی مدد آپ پر اترے گی۔ کیوں؟ کیونکہ توکل ضروری ہے۔ جو بھی عمل کرنا ہے اس میں اللہ پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اب یقین کی 2 طرح کی نشانی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں، بیماری آ گئی، آپ کو اللہ پر بھی یقین ہوگا، لیکن آپ کہیں گے اچھا یار کتنے پیسے لگنے ہیں، لگا لو۔ آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، آپ پر بیماری آ گئی ہے، پھر اللہ پر 100% یقین ہوگا تو اللہ کی مدد اس طرح اترے گی کہ آپ کو خود محسوس ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر 2 راستے ہیں، ایک راستے کو آگے 3 راستے جاتے ہیں، ایک راستہ آگے سے بند ہے، آپ کے پیچھے ڈاکو لگ گئے، پولیس والا لگ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ بھاگنے لگے ہیں۔ اگر تو سامنے سے راستہ کھلا ہوا ہے، ادھر سے 2-3 راستے جاتے ہیں، پھر آپ کی سوچ اور توکل اور طرح ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ دوسرا راستہ بند ہے، اب آپ جب دوڑیں گے آگے بند ہے، پھر اللہ پر آپ نے یقین کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے تو کر کے دعا کرنی ہے کہ اللہ میں بے بس ہوں، میں بے بس ہوں، تجھ میں تیرے میں سب کا سب تیرے میں طاقت ہے، تو صمد ہے، سننے والا ہے، بے نیاز ہے، میری التجا سن لے مولا۔ آل محمد کے صدقے، آل بیت کے صدقے، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ہدیہ اپنے دینا ہے، میرے جو جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ سارے کے سارے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے باہر تشریف لے جاتے تھے کہ اماں جی یہ بات ہے
آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کیجئے۔ تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی بات کو رد نہیں کرتے تھے۔ جب وہ ان کی بات کو رد نہیں کرتے تھے، اگر آج ہم 2 رکعت نماز ہدیہ ان کو دے کر تو ان سے یہ سوال کریں کہ اے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جی، ہماری سفارش کر دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ پاک ہماری مدد کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے، تو یقین جانیے میرا اللہ پاک آپ کی ہر بیماری کو ختم کر دے گا، ہر مصیبت کو ختم کر دے گا۔ 5 منٹ دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کر کرنی ہے، سارا کا سارا سمجھ لینا کہ جب شہد کا چھتا اتارا، آپ نے ان مکڑیوں سے بچ کر، ان کے ڈنگ کھا کر، مطلب کہ آپ نے تسبیح پڑھی، ٹائم لگایا، زور لگایا، اس کے بعد بیٹھ کر جو 5 منٹ اس کو ایک بوتل میں شہد کو جب ڈالنا ہے تو بڑے آرام سے ڈالتے ہیں، دھیان ہوتا نیچے نہ گر جائے، ادھر نہ گر جائے شہد، ادھر اس کے اندر کچرا نہ چلا جائے شہد میں۔ اسی طرح دعا کو ایسے کریں کہ میرا اللہ پاک میرے سامنے ہے، میں اللہ پاک کے آگے التجا کر رہا ہوں، میں گڑ گڑا کر رہا ہوں، یقین جانیے 90 دن نہیں گزریں گے، اگر آپ کے کروڑوں کے بھی قرض ہوں گے، میرا اللہ اتارے گا، میرا اللہ اتارے گا، میرا اللہ اتارے گا۔ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے بغیر نہ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں پیدا کر لو، اور آل محمد اور آل بیت کی صدقے انشاءاللہ العظیم ہر عمل جو بھی میں دوں گا آپ اس کو کیجئے گا خلوص نیت سے، خود بھی کیجئے، اپنی نسلوں کو بھی یاد کرائے تو کامیابی ملے گی۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اللہ حافظ الناصر، السلام علیکم۔